تمہارے ذرے کے پرتو ستارگائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ حضور آپ کی نالین اقدس کی کہ جو ذرے ہیں، جو نیچے آنے والے ذرے، آئے مجھے شعر یاد آ گیا برادر اعلیٰ حضرت کا، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں۔ حضور آپ کے نالین شریف کی نیچے آنے والے جو ذرے ہیں، ان ذروں کا اگر کوئی مثال دی جائے تو یہ ہے کہ وہ آسمان کے تارے جو ہیں نا، یہ اس ذروں کا پرتو ہے، سایہ ہے۔ تو جب نالین شریف کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم تو نالین کی مثال فرماتے ہیں ہی نہیں۔ تو ہم جیسے نے کہا کہ ذرا حضور کوئی ایسی مثال دے جو انکمپلیٹ ہو، نامکمل ہو، خام ہو، تو امام کہتے ہیں نامکمل مثال سننی ہے، انکمپلیٹ اور خام مثال سننی ہے تو سنو۔ تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ذرے کے پرتو اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، تارے کیا ہیں؟ عشق کی زبان میں سنیے، امام کہتے تارے اصل میں یہ آسمان کے پیر کے چھالے۔ اچھا یہ چھالے پڑے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی طلب میں، لیکن پھر بھی تھکا نہیں، اگرچہ چھالے پڑ گئے لیکن تھکا نہیں۔ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ اچھا عشق کی زبان میں سنیے، تارے کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے تارے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ رات کا وقت تھا، آسمان بھکاری بن کر، چاند کو کشکول بنا کر، بھکاریوں کے پاس کشکول ہوتا ہے نا، دریوزہ کر کاسا، آسمان رات کے وقت چاند کو کشکول بنا کر سخی کی بارگاہ میں پہنچا خیرات لینے، تو میرے سخی نے اس کے دامن کو جواہر سے بھر دیا۔ یہ حضور کے دربار کی بھیک ہے جو آسمان کو ملی۔ میرے غمی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔
آج کل تو گرمیوں کے دن ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے اکثر جاگتے ہوں گے رات کو. رات جاگنے کا اتفاق کبھی نہ کبھی تو ہوا ہوگا. ہاں جی, جب بندہ رات جاگا ہوا ہوتا ہے نا اور جو رات گزر جاتی ہے آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں, اور جب صبح کا وقت آتا ہے فجر کا وقت تو پھر تو ایسی آنکھیں بند ہوتی ہیں اے گئی ابھی گئی اے گئی اے گئی, اور شیطان اس وقت بہت آتا ہے. حدیثوں میں موجود ہے, معاملات واقعات موجود ہیں. شیطان اس وقت آ کر تھپکی دیتا, تھپکی نہ دیتا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, نسیم سحر کے جھونکے جب چلتے ہیں تو آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں. ہوتا نہیں ہوتا, ساری رات آسمان جاگتا رہا. کس کی یاد میں؟ عاشق ہے نا. یہ تارے کیا ہیں؟ امام کہتے ہیں یہ تارے تو ہیں نا وہ آسمان کی آنکھیں ہیں. کیوں ہیں آنکھیں اور کیوں یہ جاگ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا. اور سویا کیسے, آنکھیں بند کیسے ہیں, تارے چھپے کیسے؟ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب, تمہاری یاد میں, تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب, چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک, چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک, تمہارے زنے کے تارے کیا ہے؟ یہ عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو بتاؤ عاشق بھی ہو کے نہیں, کیونکہ عشق کی باتیں تو عشق والوں میں ہی کی جاتی ہیں. اللہ کرے ہم عشق والے بن جائیں. واللہ یہ عشق والے, عشق چیز ایسی ہے کیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذوق و شوق عطا فرمائے جو اولیاء و صوفیاء کا تھا. آئے ہائے ان سے پوچھو عشق کیا ہے. اللہ عشق نصیب فرمائے. عشق سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کس نے پوچھا مل عشق, عشق کیا ہے؟ تو آپ کا عشق نار ہے, آگ ہے جو ما سوا اللہ سب جلا دیتی ہے. اور یہ عشق کی جو گرمی ہے نا, اللہ, میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں کر نہیں سکتا کیونکہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر الٹی ہو جائے گی, ہضم نہیں ہوگی. تو اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. عوام میں یہ خواص کی باتیں ہوتی ہیں. تو عشق میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ تارے ہیں کیا؟ تارے کیا ہیں سنو. راہ جو قانع یکنان سوختہ دن بھر, آسمان پورا دن حضور کے جود و کرم کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا. یہ سورج جو ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کے جود و کرم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے. امام کہتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں, اے منعموں ان کے خوان جود سے ہے ایک نان سوختہ. یہ تو حضور کے دسترخوان کی جلی ہوئی ایک روٹی ہے. تو آسمان پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا, تو اب تو جزا ملنی چاہیے اسے. جب پورا دن ایک روٹی پر, وہ بھی جلی ہوئی, اس پر قناعت کر گیا تو پھر جزا تو ملنی ہے نا. سنو امام کہتے ہیں کہ راہ جو قانع یکنان سوختہ دن بھر,
سے کان گوہر جزائے فلک ملی حضور سے کان گوہر جزائے فلک تمہارے زرے کے پرتاپ. اچھا آسمان اور ہے فلک اور ہے, سن لیجئے گا, یہ ایک بحث ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چکی کون چلاتا تھا؟ فرشتے. ان کی چکی آسیہ کہتے ہیں عربی میں چکی کو, آسیہ. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, آسمان اور زمین اور فلک کا اطلاق کئی اور معاملات میں بھی ہوتا ہے. یہاں مراد جو ہے یہ ستارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں, چاند سورج یہ سب جو گردش کر رہے ہیں, زمین نہیں ہل رہی, زمین ساکن ہے. اعلیٰ حضرت نے بالکل رد کیا سائنسدانوں کا, اور انشاءاللہ مانیں گے, ان کا باپ بھی مانے گا انشاءاللہ. کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں جس پر اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی وہی آج مان رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہی مان رہے ہیں. تو یہ فلک سے مراد یہاں اجسام فلکی, تارے, سیارے جو بھی ہیں, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا, خوبصورت کہا, یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے, یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے, رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک, رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک تمہارے زرے پرتاپ. اور سارے فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا, سرے فلک سرے فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا, بلندی میں, رفعت میں, شان میں, عظمت میں. کیوں؟ کیونکہ زمین کا وہ حصہ جو محبوب کے جسم اقدس سے لگ گیا, وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے, کرسی سے بھی افضل ہے, کعبے سے بھی افضل ہے. ہاں جی سمجھے بات. تو جس کی ابتدائی ادھر سے ہو رہی ہے, جس حصے کی بلندی کی ابتدا وہاں سے جہاں وہ ختم ہو جاتا, جہاں فلک پہنچ نہیں سکتا, تو اس کی ابتدائی ادھر سے ہو رہی ہے, تو انتہا کیا ہوگی؟ اسی لیے امام نے کہا کہ سرے فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا, کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک, کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سمجھانے کے لیے بات ذرا ہو جائے کہ جو اولیاء اللہ اور جو صوفیاء اعظام ہوتے نا, ان کے نزدیک ہم جسموں کی پتہ ہے کیا حیثیت ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوں, تو کہتے نا
ایسا نہیں، بلکہ یوں کہو کہ ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا. اور نہ یوں نہ کہو بلکہ یوں اپنے باپ کے سن میں بھی نہیں آیا. کہتے یہ بھی نہ کہو اب کبھی ادب میں ہوں. جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، جو عرفاء ہیں، ان کے سامنے ایک عام بندے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بھی ادب میں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کرے ہم پیدا ہو جائیں. ایک بندے نے کل مجھے کہا جشن اعلی حضرت، جشن ولادت اعلی حضرت مبارک. میں نے کہا مبارک مبارک مبارک، اعلی حضرت کی ولادت مبارک. اب دعا کرو کہ ہم بھی ولادت میں، ہماری بھی ولادت ہو جائے. تو وہ خاموش ہو گیا، ہم سمجھ نہیں سکا کچھ، اور مجھے غور غور سے دیکھنے لگا، غور غور کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک پیدائش جو ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مانوی. ابھی مانوی تو ہم نے پیدا ہی نہیں ہوئے. تو ان لوگوں کے آگے جہاں وہ جس مکان کے باشندے ہیں، جس جگہ کے وہ رہائشی ہیں، جہاں کے وہ وطنی ہیں، تو وہ ان کی باتیں ایسی باتیں ہیں کہ ابھی تو ہم ان کے آگے پیدا ہی نہیں، ابھی عدم میں عدم. تو یہ سمجھ لو کہ محبوب کے اس روضہ اقدس کہ جہاں آقا علیہ السلام کا جسم اقدس لگا ہوا ہے، اس حصے کی ابتدائے بلندی جو ہے وہ انتہائی فلک. تو پھر وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سارے فلک نہ کبھی واسطہ پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. تمہارے ذرے کے پرتا رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی. ان کی نعت بھی کیسی بلندی بخش دیتی ہے. تو نعت والا آقا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں. رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. سلام سمائے فلک، فلک کا بھی آسمان. یہاں مراد ہے استعارہ بلندی کی طرف کہ فلک پر پتہ نہیں کتنے کتنے کلام لکھے ہوں گے، کس نے زمین پر کلام لکھے ہوں گے، لیکن ایسا کلام کوئی دکھائے، کوئی دکھائے تو صحیح اس فلک کی زمین پر ایسا کلام، وہ بھی نعتیہ کلام ہے، کوئی دکھاؤ. تو اس زمین فلک کا لقب ہوا سمائے فلک. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. تمہارے ذرے کے پر